بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارے کی آخری صورت سورۃ المرسلات کا ترتیب وار درس سماعت کر رہے تھے۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 29 سے ہے۔ اللہ رب العالمین میدان محشر کا منظر بیان فرماتا ہے۔ کافر اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا میں عذاب کا سن کر ہنستے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ میدان محشر کا کیا منظر ہوگا؟ عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہاں، قرآن کہتا ہے کہ ایک سایہ اور ہوگا، لیکن وہ سایہ انتہائی گرم ہوگا، اس میں خود گرم ہوائیں ہوں گی اور جلا دینے والا سایہ ہوگا۔ وہ سایہ کس چیز کا ہوگا؟ جہنم کی آگ سے دھواں اٹھے گا اور یہ دھواں 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ انتہائی گرم دھواں، انتہائی سیاہ وہ اٹھے گا اور اس کی 3 شاخیں ہو جائیں گی، اور یہ انتہائی گرم دھواں کافروں کے سروں پر آ جائے گا۔ ایک شاخ سر پر ہوگی، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، جو کافر ہیں، منکر ہیں۔ یہ کافر اس سے بھاگنا چاہیں گے تو ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، میدان محشر میں کفار سے کہا جائے گا، انطلقوا، چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، اس عذاب کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا، اب تم چلو، ما کنتم بہ تکذبون، اس عذاب کی طرف جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اب دیکھو اپنی نگاہوں سے، یہ جہنم ہے، یہ جہنم سے اٹھنے والا انتہائی سیاہ، انتہائی گرم دھواں ہے۔ اب اس جہنم کی طرف چلو، انطلقوا، چلو، الی ظل، سائے کی طرف۔ ظل سایہ کہا گیا، لیکن در حقیقت یہ جو سایہ ہے، اس سائے کے اندر بھی انتہائی گرمی اور گرم ہوائیں ہوں گی۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے کسی جگہ بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہو اور آگ سے دھواں اٹھ رہا ہو، تو دھواں جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں پر بھی ہوا گرم ہو جاتی ہے اور انسان وہاں کھڑا نہیں رہ پاتا، وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا، انطلقوا الی ظل، سائے کی طرف چلو۔ یہ سایہ کون سا سایہ ہوگا؟ جہنم کے دھوئیں کا سایہ۔ اور کیسا؟ ذی ثلاث شعب، ثلاث کہتے ہیں 3 کو، شعب مانے شاخیں، 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔ جہنم سے وہ دھواں اٹھ رہا ہوگا، انتہائی سیاہ، انتہائی گرم، اور پھر وہ اٹھ کر 3 شاخوں میں تقسیم ہوگا۔ ایک شاخ کافروں کے سروں پر، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، وہ دھواں انہیں گھیر لے گا۔ لا ظلیل، وہ دھواں نہ تو سایہ دے گا، ظلیل سایہ دینے والا، یعنی ایسا سایہ جو ٹھنڈک کا باعث ہو، آرام کا باعث ہو، ایسا سایہ نہیں ہوگا۔ لا ظلیل، نہ تو وہ سایہ دے گا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی لپٹ سے بچائے گا۔ ویسے لہب کہتے ہیں شعلے کو، شعلہ، لہب۔ جہنم کی جو گرمی ہوگی، جو لپٹ ہوگی، اس لپٹ سے وہ سایہ بچانے والا نہیں ہوگا، بلکہ اس سائے کے اندر خود گرمی ہوگی۔ الامان والحفیظ۔ اور جہنم کی کیا کیفیت ہے؟ انہا، بے شک وہ، یعنی جہنم، ترمی بشرر، چنگاریاں اڑاتی ہے۔ ترمی اڑاتی ہے، بشرر، چنگاریاں۔ اور چنگاریاں کیسی چنگاریاں ہیں؟ الامان والحفیظ، فرمایا کل قصر، بلند محل کی مانند۔ دنیا میں بلند و بالا محل ہو تو محل کے برابر تو اس کی چنگاریاں ہیں، جو چنگاریاں اڑا رہی ہے۔ انہا
ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ جہنم بلند و بالا محل کی طرح چنگاریاں اڑاتی ہے، اور وہ چنگاریاں کیسی ہیں؟ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، زرد اونٹ کی مانی، انتہائی زرد سیاہی مائل۔ اب چنگاریوں کا یہ عالم ہے کہ اتنے بڑے بڑے محل کے برابر چنگاریاں ہیں، تو اس کی آگ اور شعلوں کا کیا عالم ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ان کافروں سے کہا جائے گا هَذَا يَوْمُ، یہ وہ دن ہے، لا ينطقون، کہ وہ کلام نہیں کر سکیں گے۔ کافر اس دن کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، نہ انہیں اجازت دی جائے گی، فَيَعْتَذِرُونَ، کہ کوئی عذر پیش کر سکیں، وہاں ان کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، ہم نے تمہیں اور پہلے لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ ان کافروں سے فرمائے گا جمعناکم، ہم نے تمہیں بھی جمع کر دیا، والاولین، تم سے پہلے جتنے تھے ان سب کو بھی جمع کر دیا۔ تم اس بات کا انکار کیا کرتے تھے کہ ہم تمہیں جمع نہیں کر سکیں گے، اٹھا نہیں سکیں گے، تو دیکھو ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں اور پہلے تمام لوگوں کو جمع کر دیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، تو اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے، قید مکر داؤ، فَكِيدُونَ، تو تم مجھ پر چلو۔ یہ انتہائی ناراضگی کا اظہار ہے۔ ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، میدان محشر میں کوئی داؤ چل نہیں سکیں گے، لیکن دنیا کے اندر جب انہیں قرآن سنایا جاتا تھا تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ اب اظہار ناراضگی کیا جائے گا کہ اب یہ فیصلے کا دن ہے، تمہیں جمع کر دیا گیا ہے، اب بتاؤ اگر تم کوئی سازش کر سکتے ہو، کوئی مکر کر سکتے ہو، کوئی داؤ چل سکتے ہو تو مجھ پر چلو۔ اللہ فرمائے گا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، قید مکر داؤ، اگر تمہارے لیے کوئی داؤ ہے، فَكِيدُونِي، تو مجھ پر چلو۔ نہ ان کے پاس کوئی عذر ہوگا، نہ کوئی داؤ ہوگا، نہ وہ کچھ کر سکیں گے، خوف الہی سے کانپ رہے ہوں گے۔ الامان والحفیظ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم، میدان محشر کے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ اس دنیا کے اندر انسان عذر پیش کر سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا سکتا ہے۔ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی ایک پھانک کے ذریعے۔ یعنی اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے خلوص کے ساتھ اللہ کے راہ میں کچھ صدقہ کرے گا تو یہ صدقہ قبول ہو گیا تو اللہ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ لیکن دنیا کے معاملات ہیں، دنیا کے اندر انسان کر سکتا ہے۔ میدان محشر میں تو کافر تمنا کرے گا کہ اس کے بیوی بچوں کو لے لیا جائے، اس کا سارا کنبہ لے لیا جائے، اس کا سارا مال و دولت لے لیا جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے، لیکن وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف وہ ہوگا اس کے اعمال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی ان آیات کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے۔ رب العالمین ہمیں عذابات سے محفوظ فرمائے۔ ایک رکوع مکمل ہوا، اگلا رکوع انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن سیکھتے رہنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔